ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا خوبصورت سا موقع ہے، اور ہمارے ساتھ جو شخصیات اس وقت تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ سبھی کچھ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے دل بھی ہیں، سبھی کچھ ہیں۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب موجود ہیں، زینب گندل صاحب موجود ہیں، ماہر غذائیات ہیں، ان سے بڑی ٹپس ابھی لینی ہے انشاءاللہ، اور آخر میں مہوش ستارہ صاحب ہے۔ تو سب سے پہلے مہوش، آپ کا جو کچن کا محاذ ہے وہ کہاں تک پہنچا، ذرا بتائیے تو صحیح۔ میں نے اپنے کچن کا جو محاذ ہے وہ میں نے سر کر لیا ہے، فتح کر لیا ہے؟ جی فتح کر لیا ہے۔ ہماری افطاری بالکل تیار ہے۔ چپلی کباب، برگر میں نے ریڈی کر لیے ہیں۔ چپلی کباب بنا لیا ابھی؟ چپلی کباب بنا بھی لیا اور اس کو برگر میں سنبل بھی کر لیا، اور اسی کے ساتھ اوٹس کسٹرڈ جو ہے وہ بھی تیار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے سبروسو کی کچوریاں فرائی کی ہیں، ساتھ میں چکن سموسا فرائی کیا ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے ایکوا بڈیز فرائی کی ہیں۔ میں نے کہا ذرا جو افطاری ہے وہ تھوڑی سی لیوش ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ میں نے جو پینا کولاڈا ہے اس کو بھی تیار کر لیا ہے، اور یہ سب کچھ میں نے فرائی کیا ہے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر۔ ڈالڈا کلونجی کنولا، اس کے بارے میں ایک دفعہ میں دوبارہ بتا دوں، اس کے اندر کلونجی کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں، اور یہ جو ہمیں آج کل کھانسی یا دمہ کوئی بھی ایسا ایشو آ جائے تو اس کو یہ کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بالکل جو نارمل کھانے ہوتے ہیں، بالکل عام سے کھانے، ان کو یہ بہترین اور خاص بنا دیتی ہے، اور اسپیشلی اگر آپ ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر پراٹھے یا ڈفرینٹ اپنے کھانے بناتے ہیں تو وہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ مطلب آپ چاہ رہی ہیں کہ جتنا ویٹ لوز کیا اتنا ویٹ نہیں، یہ آپ کے ویٹ کو بھی مینٹین رکھتے ہیں لیکن آپ کم یوز کریں۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا آتے ہیں تھوڑا سے اسموٹ پہ، یہ بتائیے ذرا کہ صاحب ہمیں جو ایز پاکستانی عید کیسے منانی چاہیے؟ کووڈ بھی ہے اور سپیز بھی ہیں، خیال بھی رکھنا ہے، لیکن اپنوں کو بھلانا بھی نہیں اور دور بھی نہیں کرنا ہے، بتائیے۔ اچھا، ایک تو یہ جو کووڈ کی صورتحال ہے نا جی، اس سے اب ہمیں سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ اچھا مطلب مان لینا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں، اپنے تمام میل ملاپ کو، اپنے پروگراموں کو، حتیٰ کہ مساجد کے اندر بھی ابھی وہ SOPs جاری ہیں۔ دوسری بات جو ہے نا جی کہ عید وہ جو کہتے ہیں نا کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عید کا دن تو آپس میں ملنے کا، لیکن یہ اس دفعہ ذرا تھوڑا سا وہ گلے ملنے کا، فاصلے سے ملنے۔ اچھا، اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ روٹھے ہوئوں کو منایا جائے۔ ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا جی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات بڑی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، دلوں کے اندر رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے، خاص طور پر ہمارے ناظرین کو، کہ شکست دینا اور جیت لینا بظاہر ایک جیسا لفظ سمجھا جاتا ہے، لیکن شکست دینے اور جیت لینے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا اچھا فلسفہ ہے، واہ 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 واہ۔ آپ شکست دے سکتے ہیں کسی کو گالی دے کے، لاٹھی مار کے، تان کر کے، طنز کر کے، کوئی اس کے ساتھ گستاخی کر کے آپ شکست دے سکتے ہیں، جیت نہیں سکتے۔ اچھا، جیت لینا اور عمل ہے۔ جیت لینا ہے وہ یہ محبت فاتح عالم ہے، جیت لینا اسوہ حسنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ لنتا لہم، آپ بڑے نرم دل ہیں ان کے لیے، اس لیے یہ آپ کے ارد گرد ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تو یہ ایک عید کے دن ہم اپنا دیکھیں، کوئی عزیز اقارب جن کے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ فاصلے ہیں، ان کو پڑوس کے اندر لوگ ہیں، اسی طرح بیمار ہے، یعنی یہ ہے نا جی کہ ٹھیک ہے حفاظتی تدابیر کے ساتھ، لیکن بیماروں کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ معاشرے کے اندر تو لوگ جی کوئی دو حرف تسلی کے اس کو ترس رہے ہیں کہ کوئی حرف تسلی ان کے لیے کہہ دے۔ تو عید اگر ہم اس طرح سے منائیں کہ لوگوں کو کے درمیان جائیں، ان کے ساتھ غریبوں کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوں، تو یہ عید جو ہے یہ فی الواقعہ وہ اصل عید بن جائے گی۔ ایک بات صرف میں اور عرض کر کے بات یہ ختم کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا ہے نا، اگرچہ ذرا مشکل ہے، لیکن آپ نے کہا امرنی ربی بتسن، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اب یہ 9 باتوں کے اندر یہ ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں۔ اب یہ اسلام کا فلسفہ، یہ اسلام جو ہے وہ دینے کا نام ہے، وہ منانے کا نام ہے،
وہ محروم جو کرے اس کو بھی اپنے، یہ ہے اصل چیز. یعنی یوں کہیے دوسرے لفظوں میں، اچھا میں ایک بات مے بی آئی ایم رانگ، لیکن میرا اسٹینس ہے اس بات پہ، یہ جو ہمارے یہاں ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے سماجی فاصلہ رکھنا چاہیے، یہ میرے حساب سے ورڈ ہی غلط ہے. سوشل ڈسٹینس ہی غلط ہے، یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ورڈ ہی غلط ہے، کیونکہ سماجی فاصلے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سماجی طور پہ لوگوں کو دور کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. جسمانی فاصلہ رکھنا چاہیے. نہیں یہ تو حفاظتی فاصلہ اسے کہتے ہیں، سماجی فاصلہ نہیں ہے. یعنی سماج جو ہمارا دین ہے وہ تو قریب لاتا ہے. نہیں میں SOPs کی بات کر رہا ہوں کووڈ کے حوالے سے، لیکن وہی بات ہے جہاں یہ کووڈ کے حوالے سے SOPs ہیں، وہاں پہ ایک بات ضرور ہے کہ کم از کم جذبات اور احساسات کے حوالے سے SOPs نہیں ہیں. جذبات اور احساسات کا اور محبتوں کی جو ہے وہ SOPs جب نہیں ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اس میں جو اتنا سب کچھ لوگ کھا لیتے ہیں رمضان کے اندر، تو ہیلتھ مینٹیننس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنی چاہیے کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. اگر آپ کی صحت ہے تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. جیسے کہ کووڈ کی بات آپ ابھی کر رہے تھے، کووڈ کے لیے خود کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں اپنی جو امیونٹی ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہمیں اپنے گٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ہیلدی فوڈ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہم نے رمضان میں بہت ساری آئلی فرائیڈ چیزیں کھا لی ہیں، اب ہمیں تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آنا چاہیے تاکہ ہم اس کو نارملائز کر سکیں. اچھا لوگوں کو یہ پکوڑوں سے اور سموسوں سے اتنا عشق کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے تحقیق کی اس پہ؟ کیونکہ آئی تھنک یہ ہماری ریت چلتی آ رہی ہے اور ہم اپنی ریت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے. مطلب سب کچھ کر گزریں گے، پکوڑوں کو اور سموسوں کو نہیں چھوڑیں گے. ان سے ہمارا ایک خاص لگاؤ ہے، محبت ہے اور قلبی تعلق ہے. بالکل، اور ان کو ہم چھوڑنا، ترک کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کو ضرور شامل کرتے ہیں اپنی افطار میں. تو صحت کی مینٹیننس کے لیے اور کیا کیا جائے؟ فزیکل ایکٹیویٹی کریں، آپ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں. پانی کے استعمال میں جیسے رمضان رہا، ہم لوگ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی ہے ہماری باڈی بہت زیادہ، تو اب عید کے دن سے ہی آپ یہ استعمال شروع کریں. 5 نمازیں ہیں، 1 گلاس نماز سے پہلے، 1 گلاس نماز کے بعد. آپ 10 گلاس دن میں پورے کریں. اس کے علاوہ بھی آپ پی سکتے ہیں. 15 گلاس جو نارمل انسان ہے وہ پی سکتا ہے، لیکن آپ 10 سے 12 گلاس بھی لیں تو دیٹس نارمل. آپ کا جو ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے باڈی میں وہ ختم ہو جائے گی. آگے شوال کے روزے آ رہے ہیں، آپ ان کو رکھیں. 2 سے 3 روزے آپ ہفتے میں رکھیں تو آپ کا جو ایک تسلسل چل رہا ہے رمضان کا وہ بھی مینٹین رہے گا. آپ صحت کی طرف بھی جائیں گے اور آپ کو ہیلتھ جو ہے وہ بہترین ہوتی نظر آئے گی اپنی. بالکل ٹھیک ہے. اس عید کے اوپر ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا میسج لوگوں کو دیجئے، لوگوں کو بتائیے صاحب کہ ہمیں بنیادی طور پہ آپس میں جو قدورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ملنا ہی نہیں چاہتے، شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے. یعنی یہ طے کر لیتے ہیں مفتی صاحب کہ قصہ ہی تمام ہے جی، مطلب اب بالکل جنازے تک میں بتانا، شکل بھی مت دکھانا. نسلوں کو کیا جاتے ہیں، ذرا ان کو ترغیب کیجئے صاحب کہ آپ یہ دیکھیں نا، ابھی کووڈ نے ہمیں بتا دیا نا، جتنے دعوے داری تھی کہ جی بڑا مال ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا پیسہ ہے، کیا رہ گیا؟ ایک نہ نظر آنے والے وارث نے ڈھیر کر دیا، ختم ہو گیا. تو ذرا زندگیوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا. یہی ہے پیغام ہی، یہی ہے جی کہ جی یہ جو ہماری بے ثباتی ہے نا زندگی کی، یہ لمحے کا ایک کھیل ہے. پتہ ہی نہیں اگلا لمحہ کیا ہے. ایسا ہی اس لیے آپ یہاں یہ دیکھ کریں کہ کوئی ناراض نہ ہو. آج کا دن، آج کی رات نہ گزرے کہ میں یہ اپنا کھاتا کلیئر کر کے جاؤں کہ مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہے، میں کسی سے ناراض. پھر 29ویں شب جو ہے یہ پھر مطلب پھر تاک رات آ گئی، پھر 5ویں رات آ گئی، پھر ممکنہ شب قدر آ گئی. یہ ہے. اور اگر یہ ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ جہنم سے آزادی ایک تو وہ جہنم ہے نا، ایک دنیا کو بھی ہم نے جہنم بنایا ہوا ہے نا اپنے ہاتھوں سے. جس دنیا میں مکر ہو، فریب ہو، جھوٹ ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، استحصال ہو، وہ جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے. اس کو جنت کا نمونہ اگر بنانا ہے تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دنیا جنت کا نمونہ. واہ واہ. پروفیسر صاحب ذرا آپ بتائیے اس حوالے سے عید کیسے منائی جائے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے 30 دن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اس کی کبریائی بیان کی. تراویح کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہر 4 رکعت کے بعد ہم نے کچھ توقف کیا اور ہماری زبانوں پر ایک پیارا نغمہ آیا اللہ کی عظمت کا. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت.
اب عید کا دن انسان نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں نماز عید کی طرف جاتے ہوئے بھی اس کی کبریائی بیان کر رہا تھا، اور عید کے دوران بھی میں نے 6 زائد تکبیریں کہہ کر اس کی کبریائی کو سلام کیا۔ آج اگر عید کے دن میرے وجود نے اللہ اکبر حقیقی روح کے ساتھ تسلیم کر لیا تو میری انسانیت لوٹ آئی۔ واہ! مشکل یہ ہے کہ ہم 11 مہینے اس طرح سے گزار دیتے ہیں کہ ہم کانوں میں آواز آتی ہے اللہ اکبر، زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن عملی زندگی میں ہم اللہ کو کیا وقت دے رہے ہیں۔ عید کا دن ایک تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تم نے 30 دن میں اللہ کے ساتھ جو ایک رشتہ جوڑا ہے یہ نہ ٹوٹے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا، مغفرت کا، اس کی بے پناہ رحمتوں سے اپنے دامن کو سمیٹ کر آئے ہیں تو وہ رحمتیں ہمیں معاشرے میں بھی بانٹنی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ ای الاسلام خیر، کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام۔ واہ! کہ آج نماز عید ادا کرنے کے بعد آپ گھر آئے، آپ نے دیکھا کہ میرے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے سجے ہیں، تو اس وقت نظر دوڑائیے کہ اس بیماری کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے کتنے سفید پوش گھرانے اس سطح پر آ گئے کہ ان کے لیے کھانے کو نہیں ہے، وہ کھانے ان تک بھی پہنچے، یتیموں مسکینوں کو بھی بانٹیے، ان تک بھی یہ خوشیاں پہنچائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی میسیج دینا چاہتی ہوں پلیز اس موقع؟ میسیج یہی دوں گی کہ عید کا موقع ہے، اس کو خوشیوں کے ساتھ منائیے، دوسروں کے ساتھ فون پہ رابطہ کر لیں بجائے ملنے کے، اور اگر کوئی ناراض ہے تو آپ اس کو کھانا بنا کے اس کے گھر بھیج دیں، خود نہ جائیں۔ کووڈ ہے، مینٹین کریں ڈسٹنس۔ مطلب ماہر غذائیات ہیں تو آپ نے غذا کے حوالے سے مشورہ دیا ہے نا کہ کسی کو منانا ہے تو کھانا، تو پھر ٹپ بھی دے دیجئے کیا بنا کے بھیجیں، کچھ بھی ایسا جو اس کو پسند ہو لیکن ہیلدی ہو۔ دوسری طرف آپ یہ اچھا، یہ بہترین ہے، یہ بہترین ہے۔ آئیے ہاں بہترین ہے، بہترین بات ہے، بہترین میسیج ہے۔ تو ناظرین آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب، اور ظاہر ہے ہم سب کو انتظار رہتا ہے مفتی فاروق القادری صاحب انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ پڑھیں گے اور اس کے بعد مل کر ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ ایک میسیج میں چاہوں گا، ایک تو تکبیر پڑھنا ابھی سے شروع کر دیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، انفرادی طور پر، تاکہ اس کی روحانی برکات سے کرونا وبا ٹلے انشاءاللہ۔ ہر ایک جو دیکھنے والا ہے میری اس سے ریکویسٹ ہے تکبیر ہر گھر میں انفرادی طور پر پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ صدقہ فطر بھی ابھی ہی ادا کر دیں تاکہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا، سقانی الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، ساعت مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی، فقلت لصائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وهموا واشربوا وانتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی، شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، مقامكم العلا جمع ولكن مقامی فوقكم ما زال عالی، یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا،
أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاكسر عن جدالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. اللهم صل على سيدنا ومولى محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام. جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب دعا فرمائیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
मालिक अल मुल्क सारी अज़मतें तेरे लिए। ऐ अल्लाह हर तरह की किब्रियाई सिर्फ तुझ ही को ज़ेबा है। हम तेरे बंदे, तेरे बंदों की औलाद, तेरी बांदियों की औलाद, तेरी बारगाह में दामन फैलाए तुझसे तेरी रहमत के तलबगार बनकर बैठे। ऐ अल्लाह हम क्या हैं, कैसे हैं, तू हमें हमसे बेहतर जानता। तेरे बंदे हैं, तू ही हमारा खालिक व मालिक है। ऐ अल्लाह हम सब पर रहमत की निगाह डाल, हम सब की खताएं मुआफ़ फरमा, हमारे गुनाहों की पकड़ न फरमा। अपने फजल व करम का सदका हम सब को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह रोज़ेदारों के रोज़े कबूल फरमा, अफ्तारियाँ करने वालों के अफ्तारियाँ कबूल फरमा, सहरियाँ खाने वालों की सहरियाँ कबूल फरमा, रातों को क़याम करने वालों के क़याम कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम के सदक़े में हम सब को जो कोई भी बीमारी है उससे शिफा कामिल अता कर। हमारे जितने अजीज़ अकारिब दोस्त अहबाब बीमार हैं सबको शिफा कामिल अता कर। इलाही घरों में अस्पतालों में जितने बीमार हैं अपने फजल व करम का सदका, अपने फजल व करम का सदका। ऐ अल्लाह अफ्तार के वक्त तेरी रहमतें किस तरह गुनाहगारों को ढांप लेती हैं। दुआओं की कबूलियत के इन मकबूल लम्हात का सदका तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता कर। या अल्लाह तमाम मकरूज़ों को कर्ज से खलासी अता कर, तमाम बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह जो लोग अपने जवान बेटे बेटियों के ज़िमन में रिश्तों के मामले में परेशान हैं उनके लिए असबाब पैदा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाईन। एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात है और बहुत ही खूबसूरत सा इफ्तार का मौका है। और आज 29वीं शब भी हो गई, यानी 5वीं ताकरात है, मुमकिन शब क़द्र है। और अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी रहमतों का जो बरसना है नाज़रीन, उसकी इब्तिदा वैसे तो ज़ाहिर है पूरे बरस ही, पूरी उम्र ही हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, लेकिन ख़ास तौर पे आज की रात कि जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है तो मुनादी पुकारना शुरू कर देता है। तो आज की रात नाज़रीन बड़ी अहम है। बात यह है कि हम बात कर रहे थे कि हम ईद कैसे गुजारें। मैं तो बड़ी सादी सी बात साहब जानता हूँ, बहुत सादी सी बात, और वो सादी सी बात यह है कि जिन खुशियों को हम बाहर जाकर तलाश करते हैं, जिन खुशियों को हम अपने घरों से बाहर निकाल के तलाश करते हैं नाज़रीन, उन खुशियों को हमें घर के अंदर समो लेना चाहिए। वो खुशियाँ हमारे अंदर मौजूद होती हैं। बहुत अच्छी बात नाज़रीन किसी ने कही थी कि इंसान अपने वजूद से बाहर निकल के खुशियों को तलाश करता है, लेकिन दरअसल खुशियाँ उसके अपने अंदर ही मौजूद होती हैं, उसके साथ ही मौजूद होती हैं। ये जो अल्लाह ने प्यारे से रिश्ते आपको अता किए ना नाज़रीन, ये बड़े अहम तरीन रिश्ते होते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने आपको माँ और बाप का रिश्ता अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भाइयों का और बहनों का रिश्ता अता किया है। अल्लाह ताला ने आपको बीवियों का, बच्चों का रिश्ता अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपके रिश्तेदार अता किए हैं, जिसमें आपके चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, मामी हैं, ताया हैं, ताई हैं, फुप्पा हैं, फुप्पी हैं। ये सारे रिश्ते नाज़रीन अल्लाह की तरफ से उतारे गए हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इन हसीन से रिश्तों के झुरमुट के अंदर रखा है। अब अगर मुझे एक बात बताइए कि आपका कोई घर वाला, आपका प्यारा, आपका रिश्तेदार आपसे अगर नाराज़ है, आप बज़ाहिर तो ईद गुजारेंगे, लेकिन वो ईद गुजारेंगे नाज़रीन, वो ईद मनाएंगे नहीं। ईद मनाएंगे उस वक्त कि जब आप अपनी खुशियों को अपने अंदर तलाश करें, अपने रिश्तों में तलाश करें। आज अगर आपकी माँ या आपके वालिद आपसे नाराज़ हैं,
آپ مجھے بتائیے وہ کہیں کونے پہ گھر میں کسی کٹھیا میں بیٹھی ہوں گی یا بیٹھے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا بچہ آئے گا عید کی نماز پڑھ کے اور آ کے میرا ہاتھ چومے گا، دستبوسی کرے گا۔ کیا ہی اچھا ہو ناظرین کہ آپ جا کر چاہے والدین صحیح ہوں یا غلط ہوں اس بحث میں نہ پڑیں، آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو چوم لیجئے، دستبوسی کر لیجئے، ان کو منا لیجئے، ان کے قدموں سے جا کے لپٹ جائیے۔ وہ جو حقیقی خوشی آپ کو میسر آئے گی نا، اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، آپ یہ مت سوچئے کہ وہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، وہ صحیح تھا کہ غلط تھا۔ اپنے موبائل فون کو اٹھائیے صاحب، ایک فون کال اپنے بھائی کو ملائیے، اور بھائی کو ملانے کے بعد اس کو یہ احساس دلائیے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، جو کچھ بھی ہوا میرا آپ کے درمیان اس کو ختم کیجیے۔ آج تو عید کا موقع ہے صاحب، عید کا موقع ہے۔ میں نے ایک جملہ ادا کیا نا کہ کووڈ کی وجہ سے یہ جسمانی طور پہ تو ایس او پیز کے ہم پابند ہیں، لیکن جذبات اور احساسات کی ایس او پیز سے ہم مکمل طور پہ ماوراء ہیں۔ وہاں کوئی ایس او پی نہیں ہے ناظرین، وہاں کوئی ایس او پی نہیں ہے۔ وہاں صرف ایک بات ہے کہ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کیجئے، لوگوں کو قریب لائیے۔ تو جہاں جذبات کی، احساسات کی، محبتوں کی، الفتوں کی، چاہتوں کی، رشتوں کی ایس او پیز نہیں ہیں تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ دیکھیں صاحب، یہ جو زندگی ہے نا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور اب تو ویسے ہمیں زیادہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہمیں تو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہماری زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کسی وقت بھی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہونے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے، ان روٹھے ہوئے رشتوں کو اگر ہم منا لیں جو ہم سے ناراض ہیں، میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ عید کا اس سے بہترین لطف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جن ممالک کی ہم مثالیں دے رہے تھے اس وقت کے، فلسطین میں، کشمیر میں، روہنگیا میں یا شام میں اس وقت جو صورتحال ہے، وہ بیچارے تو آزادیوں کو اور زندگیوں کو ترس رہے ہیں، وہاں تو وہ لطف ہی نہیں ہے رشتوں کا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آزاد فضا عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آزاد ملک عطا کیا ہے کہ جہاں پر آپ آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑ لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے خفا ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے جنازوں کو حرام کر لینا، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اس بات کو ہمیں ناظرین ختم کرنا چاہیے۔ آج بس اس بات کا عہد کر لیجئے انشاءاللہ کہ عید سے پہلے وہ تمام روٹھے ہوئے رشتے کہ جو مجھ سے روٹھے میں انشاءاللہ آگے بڑھ کے ان کو مناؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ میں ان رشتوں کو وہ حلاوت دے سکوں جو رشتوں کی اصل حلاوت ہوا کرتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو شخصیات تشریف فرما ہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین بزرگ شخصیت ہیں، ہمارے بہت پیارے ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثنا خان جناب محمد بلال بٹ صاحب بھی موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک تصور اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ سہولتیں دی ہیں، آسائشیں دی ہیں، آپ گھر میں ہر بات کو انجوائے کرتے ہیں، ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ یہ وہ بات ہے نا کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ یہ واحد احساس ہے کہ جس کو آپ تقسیم کریں تو آپ کے پاس سے کچھ جاتا نہیں۔ تو اگر ہم اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیں تو اس کا رنگ دوبالا نہیں ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے کا اصل مقصود ہی یہی ہے، وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کے غم کا بوجھ اٹھانا اور ان کو راحت دینے کا مہینہ ہے۔ یوں ہی اس ماہ میں ہمیں ایثار کا حکم دیا گیا، صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، افطار کروانے اور اس پر بھاری فضائل ذکر کیے گئے۔ اس سب کا مقصود یہ تھا کہ اس 30 روزہ پیکج سے ہم یہ تربیت لے کر پرماننٹ اپنی عادت، اپنی طبیعت میں شامل کر لیں کہ ہم نے غریب کی مدد کرنی ہے، اس کی خوشیوں میں اس کا ساتھی بننا ہے، اس کے غم میں اس کا مددگار بننا ہے۔ یہی روزے عید ہمارے اس 30 روزہ جو ہم نے پریکٹیکل کیا ہے، اب نتائج اس کے ابھی سامنے آنے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں وہ عمل اڈاپٹ کر لیا یا نہیں کیا۔ تو بیسیکلی مقصود اس مہینے کا یہ ہے کہ ہماری عادتیں سنوار دے۔ اب ہم نے عید والے دن اب پریکٹیکل شروع کر دینا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں نماز عید میں ہم جاتے ہیں پڑھنے، جیسے حکومتی تدابیر ہیں احتیاطی، ان کو پیش نظر رکھ کے کھلی جگہ میں عید پڑھے۔ اب وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے ساتھ آئے ہوئے، اب ان کو عید ملیے،
چند لمحے وہاں گزاریں، ان کے ساتھ سلام کلام کریں، پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید ایک راستے سے پڑھنے جاتے اور دوسرے راستے سے آپ واپس آتے تاکہ ایک راستے کے لوگ بھی آپ کی رحمت سے استفادہ کریں اور دوسرے راستے سے بھی لوگ آپ کی رحمت سے استفادہ کریں، جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، جو درد مند ہیں، آپ ان کی ڈھارس بنیں۔ یوں ہی عید والے دن جہاں غریبوں کی ہم نے، جو ہمارے رشتہ داران ہیں، یہ مت سوچئے وہ غریب ہے، میرے سٹیٹس کو وہ میچ نہیں کرتا، میں اس کے گھر کیوں جاؤں، وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ کر آپ کے گھر نہ آئے یہ بڑا گھر ہے، میں اس لائق نہیں ہوں ان کے گھر قدم رکھ سکوں، کم از کم آپ ہی سوچ لیں کہ وہ یہ سوچ رہا ہے تو مجھے اس کی ہیزیٹیشن کے جواب میں خود اس کے گھر چلے جانا چاہیے، کتنی بڑی خوشی اسے تحائف دیں، اس کو تو اتنی بڑی خوشی ملے گی جتنی اس کو لاکھوں روپے کے کما کر نہیں ملے گی، جتنی آپ کے جانے سے ملے گی۔ تو غریب رشتہ دار کے گھر چلے جائیں۔ دوسرا ایک میں مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ عید والے دن کوشش کریں قبرستان ضرور جائیں۔ آپ میں سے اگر کسی کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، بہن بھائی نہیں رہے، آپ ان سے بھی عید ملیں جائیں، انہیں بھی عید مبارک کہیں۔ وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالْهَدِيَّةِ، آپ انہیں اِصالِ ثواب کریں، آپ کے جاننے سے وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کا جواب ہی نہیں ہے، اور بہت راحت فیل کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا کوئی ملنے آئے، بلکہ جو پڑوس کے مردے ہوتے ہیں نا ان پر وہ فخر کرتے ہیں، اور جن کا کوئی نہیں جاتا ان کو ایک حسرت ہوتی ہے کہ ہمیں ہماروں نے یاد ہی نہیں رکھا۔ یہ آپ نے دوسرا کام کرنا ہے۔ تیسرا کام عید والے دن کا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کھانا پکتا ہے نا، اسپیشل ڈشز پکتی ہیں، خاص پکوان تیار ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس میں گلی محلے میں جو غریب لوگ رہتے ہیں نا ان کے گھر میں اس میں سے کچھ بھیج دیں، یہ بھی ان کو خوشی میں شریک کرنے کا ایک طریقہ ہے، بہترین ذریعہ۔ اسی طرح جب آپ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، کچھ عیدی آپ اڑوس پڑوس کے غریبوں کے بچوں کو بھی دے دیں، بلکہ آپ اپنے پاکٹ میں اتنے پیسے رکھ لیں کہ عید پہ جاتے ہوئے اور عید سے واپسی پر جو مانگنے والے حقدار نہیں بھی ہیں نا، دے جی آپ انہیں بھی دیں۔ آج تو عید کا دن ہے، کیا بات، آپ صدقہ زکوٰۃ سمجھ کے نہ دیں، آپ یوں ہی ان کو دیتے جائیں۔ یہ خاص عطا ہے، کیونکہ عید والے دن عید کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ جب وہ مالک گناہگار کے گناہوں کے باوجود اس پر کرم کی نظر کر رہا ہے تو آپ بھی غریب کو اس کی خامیوں سمیت قبول کر کے آپ کے پاس جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کو عیدی دیتے چلے جائیں۔ مطلب آپ بات وہی ہے کہ آپ کسی کو نہ تولیں کہ کوئی لینے کے قابل ہے کہ نہیں، کل کل کو خدا نہ خواستہ اللہ نے اگر تولنا شروع کر دیا کہ آپ لینے کے قابل ہیں کہ نہیں۔ ایک جملہ میں اور کہوں گا، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ نے کسی سائل کو نہیں بھی دینا نا، وہ آپ کی گاڑی پہ بار بار نوک کر رہا ہے، شیشہ بجا رہا ہے، اس وقت بڑا غصہ آتا ہے، اور آج کل تو نیا ڈھنگ طریقہ ہے ان کا، وہ ایک وائپر پکڑا ہوتا ہے انہوں نے، جیسے ہی گاڑی رکتی ہے شیشہ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں بھی ہوتی، لیکن اس وقت غصہ بھی بہت آتا ہے۔ آپ تھوڑا سا غصہ کنٹرول کریں، اس کو پیار محبت سے منع کر دیں کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ پھر کرنے کی کوشش کرے گا، آپ پھر محبت سے، محبت کا دامن نہ چھوڑیں، اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور آخری بات یہ، آپ اگر کسی غریب کو اپنی خوشی میں شامل نہیں کر سکتے یا اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے یا عید اس کے ساتھ نہیں مناتے، چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کا عمل ہے، کم از کم جو آپ کا فرض ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رحم اللہ عمران کف لسانہ عن اغراض المسلمین، اے اللہ اس مسلمان پر رحمت فرمانا جو اپنی زبان سے کسی کی عزت پامال کرنے سے رک جائے، کم از کم آپ کسی کی عزت نفس مجروح نہ کریں، آپ اپنی زبان سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں، یہ کم سے کم درجہ ہے عید منانے کا، کہ آپ اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے یا اسے ساتھ شامل نہیں کرتے تو کم از کم اس کی عزت کو تکلیف نہ دیں۔ واہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے۔ فردوس بی بی صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سب کو السلام۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب سے ذرا بات کرنی تھی۔ جی فرمائیے۔ قاری صاحب کو پہلے تو میں بہت مبارک دیتی ہوں ان کے بیٹے کی، انہوں نے تراویح بھی پڑھائی،
माशाअल्लाह। मैं सारा प्रोग्राम सुनती हूँ, तो सुना उन्होंने माशाअल्लाह। बेटे को बहुत बहुत प्यार देना है। और मेरा सवाल था कि दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जो नमाज वाला या कोई भी, तो वो मैंने पढ़ा था कि 2 जानू होके पढ़ते हैं। अच्छा। जो मोटा बंदा हो सारा दिन वो ना बैठ सके, वैसे बैठ जाए अजब का तरीके से, तो उसमें कोई गलती तो नहीं कि मतलब? बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अजीम साहब लाहौर से हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलीम साहब मुल्तान से हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। सर मैंने एक बात पूछनी थी, अभी मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख रहा था कि आपने ये बात की थी कि हम लोग इस चीज को जो है ना वो माइल करें कि रिश्तेदार जो हमसे खफा हैं तो हम पहल करें। हम हर हालत मतलब कि रिश्तेदारी में हर हालत में पहल, अगर हम रिश्तेदारी हम हर हालत में पहल करने के बावजूद अगर कोई रिश्तेदार चाहता है कि वो कता ताल्लुकी करे हमसे रिश्तेदारी में, तो उसमें दीन में क्या एक तरह का हुक्म है कि हमारे लिए कोई मसला मसाइल तो नहीं है किसी भी किस्म का कि मतलब कि अगर हम लोग मतलब कि रिश्तेदारी में पहल करते हैं? मैं समझ गया आपका सवाल। चूंकि बात मैंने की थी, जवाब मुझे देना चाहिए इस बारे में, और जवाब है मेरे जहन में हदीस मुबारका की रोशनी में, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब इस पर फरमाएं, और वो जो फरमाएंगे वो एक बुजुर्ग की हैसियत से आपको बात समझ आएगी। हज़रत वो बताइए ना, वो जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, मैं तोड़ता हूँ वो जोड़ते हैं, फिर वो यहाँ तक कि खाक वाला मामला ज़रा बताइए। कुरान करीम ने इस ज़मन में हमें ये कहा कि वो लोग फासिक हैं कि जो ताल्लुकात को मुनक़ते करते हैं। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक दूसरे से ताल्लुक़ जोड़ने को ईमान की अलामत करार दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता किया है, उस दीन की ख़ास खूबी ही ये है कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मोमिन न बनो। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू। और उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बतों को परवान न चढ़ाओ। बिल्कुल ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका भी हमें दिया कि एक दूसरे को सलाम करो, सलाम को आम करो जी। और ये भी कहा गया कि तहादू तहाबू, हदाया दो ताकि तुम्हारे दरमियान मोहब्बतें परवान चढ़ें। अब बाज़ औक़ात रिश्तेदारों में जिस तरह के आम ज़ुबान में कहा जाता है कि अकारिब कल अकारिब, कि करीबी जो हैं वो बिच्छों की तरह है, तो बाज़ औक़ात एक दूसरे का दिल इस अंदाज से दुखाया जाता है कि वो किसी तौर भी गवारा नहीं करता कि मैं इसकी शक्ल व सूरत देखूं। तो इस ज़मन में माफ़ी मांगने वाला, माफ़ कर देने वाला यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा अजर व सवाब। सर दो बातें बताइए इसमें आप। एक बात तो ये कि सरकार अलैहिस्सलाम से जब किसी ने आके पूछा, जिसका मफ़हूम ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने रिश्तेदारों से जोड़ता हूँ, मुझसे तोड़ते हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ, मुझसे क़तई रहमी करते हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, मुझसे बुरा सलूक करते हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर तुम ऐसा ही करते हो जैसा फरमाते हो, मफ़हूम उसका ये, तो तुम उनके मुंह में खाक डाल रहे हो और तुम अपना काम करते रहो, यानी तुम्हें करते रहना चाहिए ये काम। इसके बाद ये नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, इसमें तो कोई किसी किस्म का शक है ही नहीं कि एक आदमी अपने आप को दूसरे के मामले में पस्त कर लेता है तो अल्लाह उसे उठाता है। अच्छा, एक और भी हदीस मुबारक शायद मफ़हूम है कि तुम अगर हक़ पर होने के बावजूद भी अपने मुसलमान भाई को माफ़ कर दो तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत के वस्त में महल की ज़मानत देता हूँ। जी हाँ, ये भी मौजूद है ना? और इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों की तरफ उम्मत को खूब तवज्जो दिलाई है, क्योंकि इस्लाम का तकाजा ये है कि मुसलमान एक इमारत की तरह मजबूत हों। ये शुद्ध बादहु बादा, जिस तरह इमारत की एक ईंट दूसरी ईंट के लिए तकवियत और सहारे का बायस बनती चली जाती है, इसी तरह इस्लामिक सोसाइटी में हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए सहारा बनता है। और ये सहारा सबसे पहले ज़विल कुर्बा से शुरू होना चाहिए, उसके बाद हैं पड़ोसी आते हैं, दीगर आते हैं। तो पड़ोस में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें कितनी वुसअतें दी हैं कि जहाँ तुम्हारा घर है उससे 40 घर तक तुम्हारे पड़ोस में, और उन पड़ोसियों के हुकूक के ज़िमन में इस हद तक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा आमन बी मम्बा तजारहू जाए, वो शख्स मुझ पर ईमान ही नहीं लाया जिसका पड़ोसी रात को भूखा सो गया। बिल्कुल ठीक। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس شخص کو جس کی تکالیف سے ایذا دہی سے پڑوسی محفوظ نہ ہوں آپ نے اسے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کے بارے میں جب ذکر ہوا کہ جناب وہ بڑی پارسا ہے، روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، فلاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ پڑوسیوں کو دکھ دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسی عورت کا جب ذکر ہوا کہ جو اپنے فرائض کی بجاوری سے زیادہ وہ نہیں کرتی لیکن پڑوسیوں کو خوش رکھتی ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ بالکل، بات آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ اتنا اہم نقطہ ہے، اس میں تھوڑا سا آپ سے بھی مفتی صاحب آگے سمجھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم تو دلوں کو صاف کر رہے ہیں لیکن سامنے والے دلوں کو صاف نہیں کر رہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، رفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں شرعی حکم یہ ہے جی کہ یہ اپنی کوشش جاری رکھیں، وہ نہیں ملنا چاہتے وہ ان کا فعل ہے۔ آپ کی ذمہ داری شرعی، دینی اور اخلاقی اعتبار سے یہ ہے کہ آپ انہیں منانے کی آخری حد تک کوشش کرتے رہیں گے۔ جہاں آپ نے حدیث سنائی ہیں اس میں ایک جگہ یہ بھی الفاظ ہیں، حضور میں مناتا ہوں وہ مانتے نہیں ہیں، فرمایا تم کوشش رکھو، تمہاری جبریل بھی مدد کر رہا ہے، میکائیل بھی مدد کر رہا ہے، سبحان اللہ، فرشتے آپ کے مددگار بن گئے، آپ کو کیا چاہیے؟ اچھا، اس وقت میں ذرا اور گفتگو ڈیٹیل میں کرنا چاہوں گا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 29ویں شب ہے، 5ویں طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ بس اللہ کو راضی کیجئے، اللہ ہی کو راضی کیجئے۔ اپنا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ جو فردوس صاحبہ کا سوال آیا کہ دو زانوں بیٹھ کر درود شریف میں پڑھ نہیں سکتی چونکہ ویٹ زیادہ ہے، تو کیا میں ویسے مطلب انفارمل ہو کے پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، پڑھنی چاہیے نا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ دلوں کو صاف کرنے کے حوالے سے صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو تو راضی کرتے ہیں لیکن اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ بعض لوگوں کی طبیعت اور مزاج ایسا ہے کہ وہ انا کو اتنا پالتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے مشکل کام ہے کسی کو معاف کرنا، کسی کو نظر انداز کرنا، کسی سے درگزر کرنا۔ ان کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض ہیں۔ کینہ پالنا یعنی دل ہی دل میں کسی کا بغض رکھنا، اس کے بارے میں برا سوچنا، اس کو برائی پہنچانے کے لیے تدبیر سوچنا، یہ اتنا گھٹیا کام ہے، ایک انسان کے زیب دیتا ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے احسن تقویم بنایا اور جو حضور کا امتی ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کو تو یہ زیب دیتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شعبان کی 15ویں رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں کے بالوں سے زیادہ امتیوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جس کے دل میں کینہ ہے اس کو اللہ اس رات بھی محروم کر دیتا ہے کہ جب تک کینہ نہیں نکالتا اس کی معافی نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ چیز جو دین کو مونڈ کے یعنی ختم کر کے رکھ دیتی ہے سرے سے، وہ کینہ ہے، بغض ہے۔ تو جس چیز کا اتنا نقصان ہے، آپ تو ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرتے جس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو، ایسی چیز نہیں خریدتے جس میں کوئی گھٹیا پن ہو، جس کی کوالٹی اچھی نہ ہو، تو آپ بھلا یہ کام کیسے کرنے کا سوچ سکتے ہیں کہ جس سے آپ کا دین ہی ختم ہو جائے؟ اب کینے سے دل کو صاف کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے سر اس سے پہلے ایک اور بات بتائیے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک تو یہ کہ جو دل صاف نہیں کر، ایک وہ ہیں جن کا دل صاف نہیں ہے، صرف دنیا دکھاوے کو جا کے چھپیاں مارتے ہیں، گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ بغض بھرا ہوا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جو علیم اور خبیر ہے، جو دلوں کی جانتا ہے، جس سے کوئی شاید چھپی نہیں، اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے نا۔ دل صاف کریں ورنہ اس کی بارگاہ سے محرومی ہے۔ سب سے پہلے یہ توجہ رکھیں کہ دل میں کینہ اور بغض پالنے کا نقصان کتنا بڑا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے 2-3 حدیثیں سنی ہیں، یہ پیش نظر رکھیں تو آپ کا ذہن بنے گا بھائی میں اس کام سے بچوں، اس میں تو میرا نقصان ہی بہت زیادہ ہے۔ دوسرا ایک دعا خود قرآن مجید کی ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے پڑھنے کی تلقین اور ترغیب دی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا،
اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کوئی غل، کینہ اور بغض نہ رکھنا، صحیح، یہ دعا کریں۔ نمبر 3 بات یہ ہے، جس کے بارے میں آپ کے دل میں برا خیال یا بغض آتا ہے نا، آپ اس کے بارے میں اچھا سوچنے کی عادت بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنے کا، چاہے وہ بہن ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کلیگ ہے، آپ کا باس ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ کا دوست ہے، آپ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کریں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اس سے اگلا سٹیپ اٹھائیں، پہلے اس کے بارے میں اچھا سوچیں، نمبر 2 آگے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا کریں۔ اور ایک حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، سلام کرو، سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور انا بھی ختم ہوتی ہے، انا بھی ختم ہوتی ہے۔ ہم یہ کام کرنا شروع کریں، انشاءاللہ دل صاف ہونا شروع ہو جائیں گے، اور عید والے دن سے ہی ابتدا کر دیں، بلکہ عید دور ہے، آج سے ابھی سے ابتدا کر دیں۔ صاحب بہترین بات ہے جی۔ پروفیسر صاحب فائنل کامنٹ، اور اس کے بعد کچھ آپ کے بعد میں بھی ذرا سا کچھ عرض کر دوں گا لوگوں سے۔ قرآن کریم نے ہمیں کہا کہ دعا مانگو، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کھوٹ سے بھی پاک کر دے۔ اب انسانی وجود میں یہی دل ہی تو ہے جو آئینہ بنا لیا جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ تو وہ دل اگر حسد سے، بغض سے، کینے سے، تعصب سے، ان چیزوں سے اٹا ہوا ہے، ہم نے اس کو سیاہ کر لیا ہے، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اس ضمن میں کہ الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو کہ انسان کے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں سب درست، لیکن اذا فسدت فاسد الوجود جسد کلو، اگر وہ بگڑ جائے، اس میں خرابی آ جائے تو پھر پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، تو انسان کے دل میں جو انسان کے وجود میں یہ جو ہمارا دل ہے، ہمارے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے اس حقیقت کو ہم پر یوں واضح کیا کہ انسان کا دل حوض ہے، باقی سارے اعضاء ٹوٹیاں ہیں۔ حوض میں اگر دودھ ہے تو ٹوٹیوں سے بھی دودھ نکلے گا، ٹھیک ہے، اگر ہم نے حوض کو گدلا کر لیا تو پھر ہماری زندگی گدلی ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ دونوں، اب آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، زندگی رہی تو انشاءاللہ رات سحری کے وقت دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے، رات 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق۔ جانے سے پہلے صرف 2-4 جملے عرض کروں گا۔ ناظرین کرام، اس پچھتاوے سے پہلے کہ جب آپ کی والدہ، ناراض والدہ اس دنیا سے چلی جائیں، میں تو آپ کو بتاؤں، میری تو گفتگو کا مرکزی یہ رشتے ہوتے ہیں صاحب، مجھے اور کچھ نہیں آتا اس کے علاوہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ان رشتوں کو پکڑ لیا اور تھام لیا اور حاصل کر لیا، اس سے بڑھ کے نعمت دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، تو اس پچھتاوے سے پہلے کہ وہ روتی بلکتی سسکتی ماں جو دھاڑے مار مار کے آپ کے فراق میں روتی رہی اور یہ انتظار کرتی رہی کہ کاش میرا راج دلارا اب میرے گھر پہ آئے گا، ہر آہٹ، ہر دستک کو جو دروازے پہ ہوتی تھی یہ سمجھ کے محسوس کرتی تھی کہ ہاں شاید میرا لال آ گیا، جا کے دیکھو شاید میرا لال آ گیا۔ آپ اس ماں کے جانے سے پہلے، اس پچھتاوے میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے سے پہلے، اپنے آپ کو اس کے قدموں میں جا کر ڈھیر کر دیں صاحب، ڈھیر کر دیں۔ وہ باپ جو باپ روتا بلکتا سسکتا آپ کا منتظر تھا اور بار بار آہٹوں کو محسوس کرتا تھا کہ شاید میرا راج دلارا آ گیا، میرا لال آ گیا، اس باپ کے اس دنیا میں جانے سے پہلے، اس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں کو کھول لیں، انا کے بت کو پاش پاش کریں، اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں، اور وہ بھائی جو آپ کا منتظر ہے جا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیں۔ اس سے اچھی عید کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔